كفاني علم ربي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے نظام کو بنایا اور ہر نظام کا طبقہ الگ ہے، ہر نظام کا حصہ الگ ہے، ہر نظام کا پارٹ الگ ہے۔ انسانوں کا نظام الگ ہے، فرشتوں کا نظام الگ ہے، جانوروں کا نظام الگ ہے، آسمان کا نظام الگ ہے، چاند سورج ستاروں کا نظام الگ ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر بھیجی ہے، دی ہے، ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ، مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مکھی اور مچھر سے لے کر بھی، چاہے اس سے زیادہ چھوٹی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اگر کوئی ہستی غافل ہے تو وہ ہے جس کو رب کریم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، تمام چرند پرند اور تمام چیزوں کا سردار بنایا ہے، وہ ہے انسان، وہ ہے ہم لوگ۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہم اتنی کرتے ہیں، ہمیں پرواہ اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گناہ کرتے کرتے رات دن گناہ کے اندر ملوث ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ایک دن مجھے مرنا بھی ہے، ایک دن مجھے دنیا سے جانا بھی ہے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے۔ جس ذات نے مجھے اتنی عقل عطا فرمائی، جسم و جثہ دیا، باڈی دی، ہر چیز کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تجھے بھیجا تھا، بتا دنیا سے کیا لے کر آیا؟ میرے دوستو، آج انسان چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، زندگی اچھی طریقے سے گزارنے والا بن جاؤں۔ اب اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے لیے جستجو کر رہا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی تکلیف اور پریشانیاں جھیل رہا ہے، اسے سکون نظر نہیں آتا، اسے اطمینان نظر نہیں آتا۔ جتنا وہ دنیا کے اندر گھستا جا رہا ہے، اسے بے اطمینانی اور تکلیفیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، او میرے بندے، تو دنیا کے اندر جتنا زیادہ گھستا رہے گا، اگر تو میری طرف سے رخ پھیرے رکھے گا، اگر تم میری طرف سے تعلق کو موڑے رکھے گا، اگر تم میری طرف سے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو پھیرے گا، تو یاد رکھنا دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تب بھی تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو تسلی ملا کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان آیا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے دل جو ہے پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کے اندر سے نرمی نکل چکی ہے، ہمارے دل قساوت کے اندر آ چکے ہیں۔ میرے دوست، آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، ایک دن ایسا آئے گا دنیا ختم نہیں ہوگی اور ہم بھاگتے بھاگتے گر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ، تو اپنے مومن بندوں کو بڑا پریشان رکھتا ہے، بڑا تکلیفوں میں رکھتا ہے، بڑا مصیبتوں میں رکھتا ہے، وہ تو تیرے لیے عبادت کرنے والے، تیرے نام کو یاد کرنے والے، تیرے وظیفوں کو پڑھنے والے، تیرا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، اور تو انہیں پریشان رکھتا ہے، تکلیفوں میں رکھتا ہے جو تیری عبادت کرتے ہیں۔ جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تو بڑی دولت دے رکھی ہے، اور وہ اللہ کے دشمن کافر ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت نہیں دیتا، پورے دن محنت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، رات کو 10 بجے تک مارکیٹ کے اندر رہتے ہیں، پھر صبح کو سویرے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہا، کافروں کو بہت زیادہ دے رہا۔ پہلی بات تو ہمیں دوسروں کو دیکھ کر، غیروں کو دیکھ کر یا کافروں کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے دیا، ہمیں نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے آپ کو جو ساری دنیا کے کافروں کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا جو سارے دنیا کو کافروں کو نہیں ملا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ایمان کی نعمت دی ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، آخری نبی جیسے رسول آپ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اور آپ کو امتی بنایا ہے۔ ان کا سب سے زیادہ فخر کی بات یہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ اِنَّهُ تُكَسِّرُ عَلَى الْكَافِرِينَ الْأَمْوَالِ، کہ تم کافروں کو، غیروں کو، جو غیر مذہب والے ہیں تو ان کو بھر بھر کے دولت دیتا، اور تیرے جو نیک بندے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بھی رکو، تھوڑا انتظار کرو۔ اور جب وقت ہوا اور ٹائم آیا اور موقع کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چلو، جہنم کے دہانے دروازے کھول دیے کہ دیکھو اس کے اندر بدبو، اس کے اندر کے کیڑے مکوڑے، اس کے اندر کی سزائیں، اس کے اندر جو بندوں کو سزائیں دی جانی، کھولتا ہوا پانی، انہا لذا نزاعت للشوا لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ، ایسے عذاب فی سموم و حمیم۔ کتابوں کے اندر لکھا جب جہنمی شخص کے سامنے ایک کھولتا ہوا پیالہ اس کے چہرے کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادھڑ جائے گی، اوپر کی کھال اوپر پہنچ جائے گی اور نیچے کی کھال نیچے پہنچ جائے گی۔ اور کتابوں کے اندر لکھا اگر ایک قطرہ جہنم کے اندر سے پانی کا زمین کے اندر ڈال دیا جائے تو قیامت تک کی صبح تک کوئی سبزہ، کوئی پھل نہ ہوگے، کوئی سبزی نہ ہوگے۔ اور فرمایا اگر ایک لوٹا پانی 7 سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو اتنا زیادہ ابال آ جائے، اتنا زیادہ ابال آ جائے کہ 7 سمندر ابلنے لگیں گے۔ اتنا خطرناک ہو گیا موسیٰ۔ اب بتاؤ اگر جو میرے بندے ہیں میں انہیں عیش و عشرت دے دوں، زنا کرنے کی، فحاشی کرنے کی اجازت دے دوں اور مال اڑانے کی اجازت دے دوں، کیا اس عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ کیا ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ہماری انگلی جل جائے، برداشت نہیں ہوتی، تکلیف جھیلی نہیں جاتی، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، وہ انجیکشن لگواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پٹی ہوتی ہے، جب جا کے تسلی ملتی ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ اگر کسی کافر کو ساری دنیا مل جائے، اس کی بادشاہت مل جائے اور وہ ایسے زندگی گزارے، کبھی اس کے سر میں درد نہ ہوا، کبھی اسے تکلیف اور پریشانی نہ ہوئے، کبھی اسے بخار نہیں آیا، اتنی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والا ایک مرتبہ جب اس عذاب کو دیکھے گا تو ساری زندگی کے عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ بھولے گا نہیں بھولے گا؟ ہمارے یہاں اگر گھروں میں آگ لگ جائے تو نکل کے بھاگتے ہیں، وہاں کہاں بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور میرے بندوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دنیا کے پیچھے؟ دنیا تو تمہارے آبا و اجداد کی نہ ہوئی، تم سے پہلے لوگوں کی نہ ہوئی۔ اگر یہ دنیا کسی کی ہوتی تو ہمارے پاس دنیا کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا، ایک کپڑا بھی نظر نہیں آتا، جو ہم سے پہلے آ گئے انہی کا قبضہ ہوتا۔ فرمایا نہ دنیا تمہاری ہوگی نہ تم سے پہلے لوگوں کی ہوئی، اور اسی طرح نہ جو تمہارے بعد آنے والے ان لوگوں کی یہ بھی دنیا نہیں ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ یہ دنیا اس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دوڑے گا، جو اللہ کے لیے کام کرے گا، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی بنائے گا، اس کی یہ دنیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو نے ان لوگوں کا کارنامہ تو دکھا دیا ہے جو دنیا کے اندر مالدار ہے، دنیا کے اندر پیسے والے ہیں، کفر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ذرا ان لوگوں کا بھی نظارہ دکھاتے جو بڑی تنگ دستی کے اندر زندگی گزار کر ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی نظارہ دکھا دے وہ لوگ کس طرح جا رہے ہیں۔
فرمایا موسیٰ میرے بندے جو عبادت کرنے والے، میرے بندے جو صبر کرنے والے، مصیبت تکلیف اور پریشانیوں کو برداشت کرنے والے، اپنی پریشانی اور شکایت کا کسی سے شکوہ شکایت نہ کرنے والے، اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو صبر کرتے ہیں، زیادہ پریشانی آ جائے تو اپنے رب کے سامنے سجدے میں رات میں گڑ گڑاتے ہیں۔ فرمایا ان کے سامنے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چلو جہنم سے تو کم ہے، وہاں کے عذاب سے تو کم ہے۔ پھر اس کے بعد جنت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی اس کو برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پریشان رکھتا ہے صرف جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت دینے کے لیے۔ اگر بندوں کو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اس خوف کا احساس نہ کرتے کہ ایمان بھی چھوڑ بیٹھیں گے، قرآن بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اچھی نعمت آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو ایمان والوں کو جو ہے ایک لقمہ بھی نہ ملتا، اسی طرح صبر کرتے ہیں۔ اور فرمایا میں کافروں کو ایسا بنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے کی ہوتی، چاندے کی ہوتی، ان کے فرش چاندے اور سونے کے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی طاقت اور قوت دے دے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ہوگا سب کچھ ان کا اور آخرت کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ ان کے لیے دنیا جنت ہے اور ہمارے لیے دنیا جو ہے دوزخ کی مانند ہے، سزا کی مانند ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ میرے دوست آج ہمارے اندر سے برداشت کا مادہ نکل گیا، صبر کرنے کا مادہ نکل گیا۔ اگر تھوڑی سی پریشانی ہمارے اوپر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ پریشانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، ہمارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں۔ تو میرے دوست ایسے کلمات جو ہوتے ہیں کفریہ ہوتے ہیں، آدمی ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ دور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا رنگ زرد کیوں پڑ رہا ہے، پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے کعب میرے پیٹ کے اندر 3 دن سے ایک لقمہ بھی نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سونے کے پہاڑ بنا دیں جو آپ کے ساتھ چلے کر، جتنے چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ غریب رہنا، مسکین رہنا پسند کر لیا، صرف امت کے دماغ کو صاف کرنے کے لیے کہ سب کچھ مال و دولت کے اندر نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ غریب رہنا ذلت نہیں ہے بلکہ نافرمان رہنا ذلت ہے۔ مالدار ہونا کوئی عزت نہیں ہے، مالداری اگر دینداری کے ساتھ آئے تو عزت ہے، ورنہ وہ بھی ذلت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں مالدار ہیں پیسہ لیکن ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ عزت وہ ہے جو میرے رب کی طرف سے ملے، عزت وہ ہے جو میرے رب کی طرف سے قابل قبول ہو، عزت وہ ہے جو میرے رب کا نام لینے سے زبان کے اندر مٹھاس آ جائے، وہ عزت ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شام کی طرف روانہ ہوئے تجارت کرنے کے لیے، اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ کر، سارا سامان بیچ کر تجارت کے لیے چل دیے اور وہاں سے انہوں نے شراب بھر لی اور مدینہ منورہ کے اندر لائے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچا تو پتہ چلا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ جب وہ سفر کے لیے گئے تھے تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شام جانے آنے میں کم سے کم 3 مہینے کا فاصلہ لگتا ہے، 3 مہینے میں آنا جانا ہو جاتا ہے۔ اب 3 مہینے کے اندر شراب حرام ہو گئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی، اگر آج کے دور میں ہماری دکان میں چوری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیا کروں گا؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو ان صحابی نے سارے مشکیزیں جتنے شراب کے تھے سب چاقو سے پھاڑ دیا اور شراب کو نالے کے اندر بہا دیا اور کہنے لگے اللہ جس پر تو راضی اس پر میں بھی راضی۔
کیا کہا؟ جس پر تو راضی اس پر میں بھی راضی ہوں۔ نقصان ہو گیا، اب حرام جو چیز ہو چکی ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو آج دیکھو صحابہ نے حرام چیزوں کو اپنے منہ نہیں لگایا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بلند مقام کر دیا۔ آج ہم حرام چیزوں کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، آج ہم ذلت و رسوائی کے اندر جا رہے ہیں۔ میرے دوستو اگر کوئی بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں فلاں چیز چاہیے، ماں کہتی ہے ابھی لا کر دیتا ہوں، پھر دوبارہ کہتا ہے کہ ماں یہ چیز چاہیے، تو ماں کہتی ہے ابھی ٹھہر لا کے دیتی ہوں، تیسری مرتبہ کہتا ہے تو ماں کہنے لگتی ہے میرا دماغ خراب نہ کر، مجھے پریشان مت کر، اور وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ رب کہتا ہے میرے بندے مجھے ایک مرتبہ پکار، اگر تو ایک مرتبہ پکارے گا تب بھی میں لبیک کہہ دوں گا، اور دوسری مرتبہ پکارے گا تو تیرا کیا کہنا، پھر تیسری مرتبہ پکارے گا تیرے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو اس رب کو پکار رہا ہے، اس آقا کو پکار رہا ہے، اس مالک کو پکار رہا ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ جو آدمی اتنے بڑے مالک کو پکارے گا اور اس کی مان کر چلے گا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ ملے گی نہیں ملے گی؟ بھائی اللہ کی مان کر کامیابی ہے، اور اللہ کے طریقوں سے الگ ہٹ کر ہمارے لیے ناکامی ہے، اور اللہ تعالی نے کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر رکھی ہے۔ آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن آتے ہیں جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ میرے دوستو تھوڑا وقت نکال کر آیا کرو، زیادہ جلدی مت کرا کرو، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور ہماری آخری نماز ہو، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو، وقار کے ساتھ ہو، اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جس کے سامنے اچھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس رب کے دربار میں کھڑے ہیں جس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ اس رب کے سامنے ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ذرا اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے اندر اطمینان اور وقار سے آنا چاہیے، اور پورا وقت دینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اس تھوڑے سے وقت کو قبول کر لے۔ اگر یہی وقت قبول ہو گیا اور ایک نماز ہم نے ایسی پڑھ لی جیسے کہ عاشق پڑھتا ہے اپنے معشوق کی، کسی سے کسی کو محبت ہو جائے تو اس کے محبت میں، اس کے نام لینے میں، اس کا ذکر کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ فرمایا ایک نماز اگر زندگی میں کسی نے ایسی پڑھ لی، اللہ سے محبت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کسی چیز کا اس کے دماغ، اس کے مائنڈ کے اندر خیال نہیں ہے، اس نے کوئی سوچا نہیں، اور اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو کر نماز پڑھی، فرمایا کہ وہ زندگی اس کی زندگی کی نماز سب سے بہترین نماز ہوگی۔ تو میرے دوست اپنے وقت کو تھوڑا فارغ کر کے، اپنے وقت کو نکال کر، زیادہ جلدی نہ کریں، کم سے کم اللہ کے لیے 20-25 منٹ نکال کر آئیں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے بھی سبھی حضرات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں ہی عزت ہے۔ دوسرے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عزت نہیں دے سکتی، ذلت نہیں دے سکتی۔ اگر کسی کافر کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں تو سمجھ لینا ہم اللہ کی دی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ کافر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، ہمارا دشمن۔ اس لیے قرآن کو سینے سے لگاؤ، سب سے اچھی کتاب ہے، وہ تمہیں ساری جگہ کام دے گی، پریشانیوں میں تمہارے کام آئے گی، اسپتالوں میں بھی تمہارے کام آئے گی، جہاں تم فیل ہو چکے ہوگے اس کتاب کو پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق۔ علم ربي